الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں اور وہ طلاقوں کی عدت کے بعد اسی خاوند سے پھر نکاح کرنا چاہتی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہی موقع پہ دی گئی ہیں، ایک ہی مجلس میں دی گئی ہیں یا وقفے سے الگ الگ دی گئی ہیں۔ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو پھر وہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی۔ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ کئی ایک علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی، اور اس کی وجہ وہ حدیث ہے جسے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ پھر جب جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ اس کام میں جلد بازی کر رہے ہیں جس میں انہیں مہلت دی گئی تھی، یعنی کہ 3 طلاقیں یکبارگی دینا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ میں 3 کو 3 ہی شمار کروں گا، اور پھر وہ 3 کو 3 شمار کرنے لگے۔ تو یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعزیری فیصلہ ہے، تعزیری سزا ہے۔ یہ تعزیر تھی، یہ سزا تھی ان لوگوں کے لیے جو خلاف شریعت کام کر رہے تھے، خلاف سنت کام کر رہے تھے، کیونکہ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دینا یہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے۔ تو جب یہ کام کثرت سے ہونے لگا تو جناب عمر فاروق نے بطور سزا، بطور تعزیر یہ فیصلہ کیا کہ میں 3 کو 3 ہی شمار کروں گا، ورنہ پیارے حبیب علیہ السلام کے زمانے میں اور جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ تو اب اگر کسی عورت کو ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے ایام میں اس عورت سے اس کا خاوند رجوع کر سکتا ہے اور اس میں نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت کے ایام گزر جائیں تو اس خاوند کا اس عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں۔ لیکن اگر وقفے سے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، ایک طلاق دی گئی، اس کے بعد رجوع ہوا، پھر دوبارہ طلاق دی گئی، پھر رجوع ہوا، پھر طلاق دی گئی، اس انداز سے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو پھر اب اس خاوند اور اس بیوی کا آپس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا اور نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرے، مستقل طور پہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے، باقاعدہ نکاح ہو، باقاعدہ شادی ہو، اور پھر وہ نیا خاوند فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے طلاق دے دے، تو اب اس عورت کا پہلے خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے ایک چور راستہ نکال لیا ہے، ہیلا نکال لیا ہے، وہ یہ کہ 3 طلاقیں جس عورت کو ہو چکی ہوں اس کا عارضی نکاح کسی مرد سے کیا جاتا ہے، ایک رات کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے، اور پھر اس کے خاوند سے کہا جاتا ہے کہ اب تم اسے طلاق دے دو، اور کئی دفعہ پہلے سے یہ معاملہ طے کر لیا جاتا ہے، اور یہ نیت ہوتی ہے کہ نئے خاوند سے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو طلاق دے گا تاکہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اور اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں کسی خاوند سے عارضی طور پہ نکاح کرتی ہے، اس نیت سے اس کا نکاح کروایا جا رہا ہے کہ یہ اس کو طلاق دے تاکہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، تو اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور اس عمل پہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس مرد پہ جو حلالہ کروا رہا ہے اور اس مرد پہ جو حلالہ کر رہا ہے، یعنی کہ پہلے خاوند پہ جو اس کا حلالہ کروا رہا ہے اور یہ دوسرے خاوند پہ جو عارضی نکاح کر رہا ہے، دونوں پہ آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے حلالہ سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جس عورت کو 3 طلاقیں وقفے سے ہو چکی ہیں، اس کے لیے پہلے خاوند کے پاس
واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے مستقل طور پہ زندگی ہمیشہ کے لیے گزارنے کی نیت سے، پھر وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے بیٹھے تو الگ بات ہے۔ واللہ اعلم۔